الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، دین جو ہے وہ طلب اور ادب کے ساتھ آتا ہے. جتنی آدمی میں طلب ہوگی وہ اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا. طالب کو نوازا جاتا ہے، طلب پر دیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ادب سے لیا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے. الدین کلہ ادب. جتنا اس کو طلب کے ساتھ ادب کے ساتھ سنیں گے اتنا یہ ہمارے حق میں زیادہ نفع دینے والا ہوگا. حضرات صاحبہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے احوال کو ہم پڑھتے ہیں. ان کی یہ بڑی صفت تھی کہ انہوں نے بڑی طلب کے ساتھ حضور علیہ السلام سے دین لیا ہے. یہ ہمارا مشینی دور ہے. ہر چیز کی مشینیں آ گئی. آواز پہنچانے کی بھی مشین ہے، مائک ہے. آواز تو کان تک کہیں بھی پہنچ جائے گی. ممکن ہے کچھ لوگ یہ آواز گھر بیٹھے بھی سن رہے ہوں گے، لیکن وہ بات نہیں ہوگی جو آدمی طلب کے ساتھ لے گا. کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ دین کی ہر مجلس میں جہاں اللہ رسول کی بات منہ زبانی ہو رہی ہے بیان کی طرح یا پڑھ کر تعلیم میں سنایا جا رہا ہے، ہمیں شوق کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اپنی طلب بتانی چاہیے. آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ معروف واقعہ ہیں کہ 3 آدمی آئے. ایک اگر آگے بڑھ گیا، ایک وہیں ٹھہر گیا، ایک واپس ہو گیا. ایک نے طلب بتائی، وہ نوازا گیا. ایک نے اپنی اسی حالت پر قناعت کر لی، وہ اپنی اسی حال پر رہا، اور جو نکل گیا وہ اس خیر سے محروم ہو گیا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ طلب کے ساتھ آگے بڑھیں. گھر چھوڑ کر تو آپ حضرات آ ہی گئے ہیں، کاروبار چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا ہے، آپ نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے. اب جگہ چھوڑنے کا مسئلہ ہے، اور جو آپ کی نہیں ہے. آپ جہاں بیٹھے آپ کی جگہ ہے، بولو نا بھائی زور سے ذرا. وہ آپ کی نہیں ہے، وہی چھوڑ دینی ہے جو آپ کی نہیں ہے، اور دوسری جگہ بنا لیں آ کر، تاکہ طالبین میں شمار ہو جائے کہ طلب والے ہیں، لینے والے ہیں. اللہ دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے کہ آدمی کس نیت سے پیچھے بیٹھا، کیوں آگے نہیں بڑھ رہا. وہ تو دلوں کو جھانکتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے. اس لیے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ دین کی مجلسوں میں آگے بڑھ کر جڑ کر بیٹھے اور ادب کے ساتھ بیٹھے. کیسے بیٹھے؟ ادب کے ساتھ بیٹھے. با ادب با نصیب.
بعدت بانصیب۔ ایک تو حقیقت میں کسی کو تکلیف ہے، عذر ہے، ایک آدمی معذور ہے، عذر والا، وہ معذور ہے، لیکن جسے عذر نہیں ہے اس کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ دو زانوں بیٹھیں اور دھیان سے سنیں، عمل کی نیت کریں کہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس لیے کہ عمل سے ہی اجر ہوتا ہے۔ سننا سنانا مفید ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ یاد دہانی کرتے رہیں، یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی، فائدہ پہنچتا ہے اس سے۔ لیکن اجر جو ہے وہ عمل پر مرتب ہوتا ہے کہ آدمی عمل والا بنے۔ اس پورے کام سے یہی چاہا جا رہا، فضائل سنا کر دلوں کو متاثر کر کے عمل پہ پڑھنا ہے، جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، جو نہیں جانتے ہیں وہ جاننا ہے پھر عمل کرنا۔ اس لیے جماعت میں ہر کام کی عملی مشق ہے، نماز کی، قرآن کی تصحیح کی، ذکر کی، گشت کی، دعوت کی، خدمت کی، جان مال لگانے کی، ہر چیز کی عملی مشق ہے کہ عمل کرتے کرتے عمل کرنے والے بن جائیں۔ گاڑی چلاتے چلاتے آدمی ڈرائیور بن جاتا ہے، پھیری کرتے کرتے آدمی بیپاری بن جاتا ہے، تیرتے تیرتے آدمی تیراک بن جاتا ہے، کرتے کرتے سیکھتا ہے۔ ایسے یہاں بھی ہر کام کو عملاً کرتے کرتے سیکھنا ہے کہ اچھا عمل کرنے والے بن جاوے، جو اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے تاکہ وہ تم کو آزماوے کہ تم میں سے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے۔ اپنے عمل کو اچھا کرنا ہے، اس لیے 6 صفتوں پر مشق ہیں، یہ ابتدا اور شروعات ہے۔ ایمان پر مشق کر کے، محنت کر کے ایمان میں کمال پیدا کرنا، اس میں حسن پیدا کرنا، اور اس درجے تک اس کو لے جانا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا یقین دل میں پیدا ہو جائے، اور ما سوی اللہ کا پورا اثر ختم ہو جائے۔ اللہ کا غیر جو کچھ کسی بھی شکل میں ہے، زمین کی شکل میں ہو، آسمان کی شکل میں ہو، فرشتوں کی شکل میں ہو، انسانوں کی شکل میں ہو، جناتوں کی شکل میں ہو، نفع کی شکل میں ہو، نقصان کی شکل میں ہو، اللہ کا غیر ہے۔ نفع بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور نقصان بھی اس شکل میں نہیں ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ چاہے تو نفع کی شکل کو نقصان میں استعمال کر دے، اور اللہ چاہے تو نقصان کی شکل کو نفع میں استعمال کر دے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں باغ کر دیا، اور فرعون کے لیے بنے بنائے راستے ختم ہو کر پانی ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بن گئے، اور فرعون کے لیے راستے دریا بن گئے۔ یہ قدرت ہے اس کی، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو اس کا ایسا یقین پیدا ہو جاوے جیسا اس کی طرف سے مطالبہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس یقین کی تعلیم دی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کا نام لینے والا اللہ ہی پر یقین کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، نفع اور نقصان کا مالک اسی کو سمجھے، اسی سے مانگے، مانگے پوری کرنے والا وہی ہے، اور روزانہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرے کہ اس کا تعلق روزانہ بڑھتا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے عبادتیں دی، نماز عطا فرمائی
کہ آدمی نماز دھیان سے پڑھے، جاندار نماز پڑھے۔ 10 سال پہلے جو پڑھتے تھے وہی آج نہ ہو۔ 10 سال پہلے جو کپڑے پہنتے تھے آج وہی پہن رہے۔ 10 سال پہلے جس طرح کا کھانا کھاتے تھے وہی کھا رہے ہیں آج۔ 10 سال پہلے جو سواری تھے آج وہ۔ یہ ساری چیزوں میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھا سے اچھا ہو، کھانا، کپڑا، مکان، سواری، اچھی سے اچھی ہو یہ ساری چیزیں۔ اس کی ہر وقت کوشش ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے اپنے عمل کو اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش ہر وقت ہو۔ نماز میں اور دیگر عبادات میں آدمی کمال پیدا کرے، خشوع و خضوع پیدا کرے۔ پابندی نہیں ہے تو آدمی نماز کا اہتمام کرے اور دن بدن اس میں جان پیدا کرے۔ اس کی کیفیت میں دن بدن اضافہ ہوگا اگر آدمی کرنا چاہے، ورنہ دیکھنے میں تو وہی نماز ہے، دیکھنے میں تو وہی قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ اس کے ارکان ہیں بنیادی، لیکن اس کی کیفیت کے اعتبار سے اس میں جتنے کمال تک آدمی پہنچنا چاہے جا سکتا ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کی نماز تھی، صحابہ کی نماز تھی، اللہ کے نیک بندوں کی نماز رہی، اس کے اندر کی کیفیت جس کو خشوع کہتے ہیں، جب دھیان جما کر آدمی پڑھ رہا، جو اس کا حق بھی ہے کہ ایک عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، اس کو دھیان جما کر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس استحضار کے ساتھ ہے۔ جس کمال درجے تک پہنچنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی لوگوں کو، اور آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایک دھیان کے ساتھ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بعض لوگ جنات دیکھتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں، کچھ ہے نہیں وہاں، لیکن ان کو دکھتا ہے کہ وہاں جن ہے۔ وہ اندر ذہن میں جن ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے کہ دماغ میں جن گھس گیا ہے، تو وہ جہاں جاتے وہاں ان کو دیکھتا ہے، دیکھو سامنے بیٹھا ہے، دیکھو آ گیا، دیکھو مجھے پریشان کر رہا ہے، ایسا کہ وہ دھیان پیدا ہو گیا ایسا جنات کا، تصور میں آ گیا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ تھا کہ ہر وقت اللہ دکھتا تاکہ گناہ سے بچ جاتے، نیکی کی طرف آگے بڑھتے، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، ایسا دھیان رہتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرے سامنے ہے۔ یہ نماز کے ساتھ یہ کیفیت بنتی جاتی ہے۔ پھر جتنا آدمی اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی، اپنے دل سے بھی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ آدمی دل سے بھی اور زبان سے بھی اللہ کو یاد کرے، اس کا حکم ہے۔ صبح شام اللہ کی یاد کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ۔ اب آدمی کی ضروریات ہے تو ضرور پوری کرے گا، کھانے کے وقت کھانا کھائے گا، آرام کے وقت آرام کرے گا، کمانے کے وقت کمانے جائے گا، بیوی بچوں کے ساتھ آدمی کا اشتغال ہے، انسانی زندگی کا تقاضا ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، سب کرے گا۔ لیکن ان سب جگہوں پر اللہ کے دھیان کے ساتھ، سب جگہ پر اس کے دھیان کے ساتھ، ہر آدمی کسی نہ کسی دھیان کے ساتھ پھر رہا ہے، وہ خود ہی جانتا ہے کہ اس کو کیا دھیان ہے۔ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی فکر سوار ہے اور کوئی نہ کوئی دھیان ہے آدمی۔ مطلوب انسانوں سے یہ ہے کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ رہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ سامنے ہے اور آرام کرتے ہوئے بھی اللہ سامنے ہے۔ اس لیے ان تمام اوقات کے کچھ اذکار ہیں، کچھ مسنون کلمات ہیں جو زبان پر جاری ہوتے ہیں اگر آدمی کو دھیان ہے۔ استنجے میں بھی جائے گا تو اللہ کے دھیان کے ساتھ جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھتے ہوئے کہ اللہ کا دھیان ہے۔
نکلے گا تو نکلتے ہوئے اسی دھیان کے ساتھ چلے گا. نفع اور نقصان کا جہاں اندیشہ ہے تو وہاں دھیان کے ساتھ ہوگا کہ یہاں نفع ہو رہا ہے، اللہ کرتا ہے وہ نفع. کون کرتا ہے؟ میرے بازوؤں سے نہیں ہو رہا ہے، میرے بولنے سے نہیں ہو رہا ہے. اگر آدمی یہ کرے گا تو جھوٹا سچا سب بولے گا کہ بولنے سے نفع ہوتا ہے. تو اب جھوٹ بولنے سے ہوگا تو جھوٹ بولے گا، اور سچ بولنے سے ہوگا تو سچ بولے گا. اس کو یقین ہے کہ میں بولتا ہوں تو نفع ہوتا ہے، گاہک بات سمجھتا ہے، وہ لیتا ہے. اور اگر یہ دھیان ہے کہ نہیں اللہ نفع دیتا ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولے گا کہ جھوٹ بولنا اللہ نے منع کیا، نفع تو اللہ دے گا. میں سچ بتاؤں گا ان کو جو ہے وہ سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. تو نمازوں سے ذکر سے یہ مطلوب ہے کہ ایسا دھیان پیدا ہو جو 24 گھنٹے رہے، جو گناہ سے بچا دے، جھوٹ بولنے سے، سود لینے سے، دھوکہ دینے سے، غبن کرنے سے، کسی کی برائی کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی چغلی کرنے سے، کسی کو پریشان کرنے سے. ایسا دھیان پیدا ہو جاوے ہماری نمازوں سے، ہمارے ذکر سے، تلاوت سے، دعوت سے، ہماری عبادت سے، جو ہمیں ہر وقت اچھے کاموں کی طرف لے جاوے اور ہر حال میں برے کام سے روک. اچھے کاموں کی طاقت پیدا ہو جاوے اور برے کاموں سے ہمیں روکے. اچھے کاموں کی رغبت پیدا ہوتی رہے. ایک کام کیا تو آدمی کا پیٹ نہ بھر جائے. اس وقت طاعات سے ہم یا تو پیٹ بھرا ہوا ہے یا اکتائے ہوئے مطمئن ہیں، نیکی کے کام ہوتے تھے، اور گناہ کے کاموں میں رغبت بڑھتی جاتی ہے، لایانی میں، غفلت میں، گناہوں میں. تو یہ بری صفت ہے. بلکہ طاعات سے پیٹ نہ بھرے. اکتا تھے ہم لوگ طاعت کی نیکی کا ایک کام کیا بھائی بہت ہو گیا، اور گناہ ایک کر کے پھر دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد پیٹ ہی نہیں بھر رہا. تو یہ تو غلط ہے. جذبہ تو یہ بننا چاہیے دین کے کام میں لگ کر، دین کی باتیں سن کر، کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کریں، دوسری نیکی کے بعد تیسری، یہاں تک کہ وہ حال ہو جاوے کہ اب زندگی، پوری زندگی جو ہے وہ طاعات پر آ جائے، پوری زندگی. اور اس سے اوپر اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ وہ افضل سے افضل کاموں میں گزارتے ہیں. مفضول گناہ تو بہت دور کی بات ہے، مفضول کام کی طرف بھی نہیں جاتے. مفضول کام یعنی وہ بھی اچھا ہی کام ہے، وہ کام بھی اچھا ہے. مثال کے طور پر نماز، فرض ہم نے نماز پڑھی تو فرض نماز کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، سنت پڑھتے ہیں، سنت موقعہ ہوتی ہے بہت سی. تو اس وقت کوئی آدمی یاسین شریف پڑھے، وہ مفضول کام ہے اس وقت کا. اس وقت پہلے سنت پڑھو جو افضل کام ہے اس وقت. جب صحیح سمجھ آئے گی دین کی تو آدمی گناہ کی طرف کیا جائے گا، لایانی کی طرف کیا جائے گا، بلکہ افضل سے افضل کاموں میں مشغول ہوگا ہر وقت. یہ مطلوب ہے اس محنت سے. ہاں، طبیعتوں میں طمانینت پیدا ہو، یکسوئی آوے، انتشار جو ہے ذہن میں، قلب میں، وہ ختم ہو جاتا. وہ انتشار ڈھنگ سے بیٹھنے نہیں دیتا. تعلیم میں، بیان میں، نماز میں. کہ آدمی نماز کے لیے مسجد گیا ہے، 10 منٹ اقامت کو باقی ہے، لیکن وہ ڈھنگ سے نہیں بیٹھتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھا آدمی اس فضیلت کے دھیان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ بھی نماز کا ثواب لے رہا. آدمی نے دیکھا 10 منٹ باقی ہیں، ابھی سنت باقی ہے تو سنت پڑھے گا، اور 2 منٹ بچ گئے تو اب آدمی دھیان سے بیٹھ کر نماز کا انتظار، کسی سے بات نہیں کرے، لیکن یکسو نہیں. اس لیے اچھا خاصا اکیلا ہے پھر بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے، کسی کو بات کرنے کے لیے تلاش کرتا ہے، یا تو وہ اس کے پاس آ جاتا ہے یا خود وہاں چلا جاتا ہے. حالانکہ دھیان جمانا چاہیے، اب آگے فرض نماز پڑھنی ہے، دھیان جمانا چاہیے، آگے فرض نماز پڑھنی ہے.
فرض کے بعد پھر اب آگے کا فرض کے بعد کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتائی ہے، بعض دعائیں سکھائی ہیں، اور تاکید کا حکم دیا کہ اس کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ دعا پڑھتے ہیں، کسی کو یہ بتایا، کسی کو وہ بتایا. جتنی اللہ توفیق دے اس کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ذہنوں میں انتشار ہے، کچھ کام نہیں پھر بھی آدمی بھاگتا ہے، پھر وضو خانے پر جا کے کھڑا رہا، وہاں ایک دو آدمی سے تھوڑی بہت باتیں کر، پھر وہاں سے نکل کر مسجد کے دروازے پر کھڑا رہا، پھر وہاں کسی سے ایک دو باتیں کرتا ہے، پھر وہاں سے بائک پر بیٹھتا ہے، پھر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتا ہے، پھر بائک شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں سے وہاں سے دو راستے کے بیچ میں ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں، وہ باتیں کرتے رہتے دونوں چلاتے چلاتے، پیچھے بعد ہارن بجا رہے، بھائی صاحب آگے بڑھو، تو پھر غصے ہوتے ہیں کہ کیا ہارن بجاتے ہو. یعنی کتنی بے دینی ہے، یہ کتنی بے دینی. یہ سارا ذہنی انتشار ہے اور جہالت ہے. یہ جو محنت ہے، چاہے مقام کا کام ہو، باہر کا کام ہو، اس سے مقصود یہی ہے کہ دین پر چلنے کی سچی طلب پیدا ہو جائے، اور پھر ہر آدمی اپنی ضرورت کا دین، اپنی ضرورت کا علم لے کر اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہو جائے. اب عبادت کے وقت میں آدمی یکسو ہو کر عبادت میں ہوگا، تجارت کے وقت میں تجارت میں ہوگا، آرام کے وقت میں آدمی آرام میں ہوگا، کھانے کے وقت میں آدمی کھانا کھائے گا. زندگی کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو آدمی اطمینان سے پوری کرے گا. ابھی جو ہے وہ ایک دم دوڑ بھاگ ہے، نہ کھانا یکسوئی سے ہے، نہ سونا یکسوئی سے، نہ نماز یکسوئی سے، نہ کاروبار سکون سے کرتا ہے. وہاں بھی دوڑ بھاگ، ہنگامہ کر رکھا ہے سب جگہ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کسی سے بات کرنے کا، کسی کی بات سننے کا. آداب زندگی ہیں. ان تمام آداب زندگی کو سیکھتے سمجھتے ہوئے دین کے کام کو کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں منتقل ہوں. اگر ہم اس کو سیکھتے سمجھتے ہوئے کرتے ہوئے کریں گے تو ہماری محنت سے ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری مسجدوں میں دین زندہ ہوگا. اور اگر ان چیزوں کو سیکھتے سمجھتے ہوئے نہیں کریں گے اور کریں گے تو پھر جو ہم کریں گے وہ زندہ ہوگا. جو ہم کریں گے وہ زندہ ہوگا. کہ بستی میں سے ایک ٹریکٹر گزرتا ہے، اگر اس ٹریکٹر میں کوئی پھول رکھے ہوئے ہیں تو اس میں گزرنے سے اس محلے میں پھولوں کی خوشبو جائے گی. دوسرا ایک ٹریکٹر پیچھے گزرا ہے، اس ٹریکٹر میں اس گاؤں کا اکڑا بھرا ہوا ہے تو گھروں میں کون سی خوشبو جائے گی؟ بولو نا بھائی، پھولوں کی خوشبو آئے گی، کہ جو اندر بھرا ہوا ہے اسی کی خوشبو آئے گی. اس لیے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا ہر ساتھی اپنے اندر ایمان کی کیفیت بناتے ہوئے، عبادت کی صفت پیدا کرتے ہوئے، اپنے اخلاق کو سنوارتے ہوئے، اپنے اندر طمانینت پیدا کرتے ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اثر ہے کہ آدمی سکون و وقار سے ہوں، اطمینان سے ہوں، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوں، اس کے نام کے ذکر کے ساتھ ہوں، اور لوگوں کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ. ایک تو وہ زندگی جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، وہ زندگی جو پیچھے سے، جس میں ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، گالی گلوچ ہے، ایران توران ہے، لایانی ہے، ہو ہائی ہے، جو سارے محلوں میں اسی کی آواز ہے، سارے گھروں میں وہی. لیکن ایک وہ زندگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس میں طمانینت ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں محسوس کیا کہ کوئی دوڑ کر نماز میں شریک ہوا، تو نماز کے بعد آپ نے معلوم کیا اور پھر کہا علیکم السکینۃ والوقار، کہ تمہارے اوپر ہے کہ سکون و وقار کے ساتھ آؤ. نماز میں رکعت پکڑنے کے لیے دوڑو مت. دوڑتے ہیں وضو خانے پر اذان کے وقت آئے نہیں، باتوں میں لگے رہے دکان پر، پھر وہاں سے چلے 5 منٹ باقی تھے، مسجد کے دروازے پر باتیں کرنے لگے. پھر کم رہ گئی تھی تو وضو میں باتیں، اتنے میں وہاں اقامت ہو گئی. اب وضو کرتے کرتے پتہ چلا کہ رکوع ہو گیا. ابھی آدمی یہاں سے دوڑتا ہے وہاں جا کے رکعت پر. اس سے منع کیا کہ ایسا نہ کر، جلدی سے آ جاؤ. اذان ہوتے ہی آدمی مسجد آ جاتا. یہ آخری وقت ہے مسجد کا کہ اذان ہو گیا.
اب انتظار میں کرے کسی بہتر تو ہے کہ اس سے پہلے آ جائے. لیکن اگر پھر بھی کبھی ایسا ہوا کہ بھئی رکعت جا رہے تو دوڑے نہیں, سکون سے چل کر جا, مل جاوے تو شریک ہو جا, نہ ملے وہ ایک رکعت فوت ہوگی اس کو بعد میں پڑھ, لیکن اس کی عادت نہ بنا. لیکن وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت پکڑنے میں بھی دوڑنے سے منع کیا کہ دوڑ بھاگ نہ کرے, سکون وقار سے رہے آدمی, سست بھی نہ بنے, سست بھی نہ بنے, بلکہ آدمی درمیانے پن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرے کہ آپ جو ہے آپ ایسے ہلکی سی تیزی سے چلتے تھے, بہت تیز نہیں بھاگتے تھے, اور نہ سست چال چلتے تھے. یہ چلنے کا طریقہ بتایا, ایسے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے. یہ جو پورا کام ہے ہمارا دعوت کا, یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. اس میں قرآن سیکھنا ہے, نماز سیکھنی ہے, اور آداب زندگی سیکھنے ہیں, ایمان سیکھنا ہے, اخلاق سیکھنے ہیں, اللہ کا دھیان پیدا کرنا ہے, اخلاص سیکھنا ہے, اور پورا دین سیکھنا ہے. اب اس کوشش کے ساتھ آدمی اس نیت کے ساتھ چل رہا ہے تو سیکھے گا وہ, ورنہ خالی دوڑ بھاگ کا نام تبلیغ ہو جائے گا. دوڑتے رہے بھاگتے رہے, دوڑ بھاگ کا نام تبلیغ نہیں. وہ ایک ضرورت ہے چلنا پھرنا, سفر کرنا, وہ اس کی ایک ضرورت ہے تبلیغ کی, کہ اس کے لیے چلنا پھرنا پڑتا ہے, محلوں گلیوں میں جانا پڑتا ہے, اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے, سفر کرنے پڑتے ہیں, قریب کے دور کے. لیکن یہ ساری چیزوں کو حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر کرنا, تاکہ ہمارے اندر آپ والی مبارک خوبیاں پیدا ہوتی جائے, جو خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. ہاں, ان صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے, یعنی وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی, آپ والی صفتیں, کہ آپ کے پاس اچھا ایمان تھا, اللہ کا دھیان تھا, تقوی تھا, صبر تھا, شکر تھا, انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی تھی. ان چیزوں کے حصول میں ہمارا وقت لگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کام تو دین کا کریں اور کوئی اور چیزیں حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, کہ مال حاصل کرنے کا, شہرت حاصل کرنے کا, زمین حاصل کرنے کا, جاگیر حاصل کرنے کا, یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہو تو یہ غلط جذبات. بلکہ محنت کر کے ایمان, اعمال, تقوی, صبر, شکر, توکل, زہد, جہد, انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی, جو نبیوں کی صفتیں اور امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں, کہ وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اپنے مسجد میں ایک ماحول ایسا بنانا ہے کہ کوئی بے نمازی نہ رہے. 100% مسلمان پانچوں وقت اذان ہوتے ہی مسجد آ, اور پانچوں وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ہو رہی ہو. ہمارے محلے میں کوئی گھر میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو. جس نے کلمہ پڑھا ہے, کلمے کے بعد دوسری چیز نماز ہے, کلمے کے بعد فوراً نماز ہے. جیسے کلمہ پڑھا, اگلا وقت آ گیا تو اب نماز فرض ہو گئی. ہر مسلمان عاقل, بالغ, مرد, عورت, اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ایسی کوشش ہماری مسجد سے ہو رہی ہو کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو, نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. مرد مسجد آئیں گے 5 وقت, اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ نماز ادا کریں گی. یہاں سے شروعات ہے, یہ ابتدا ہے. یہ امتحان نہیں ہے کہ 100% لوگ نماز ہو گئے کام پورا ہو گئے. یہ تو پہلا ایک فریضہ زندہ ہوا, ایمان کے بعد کا دوسرا فریضہ ہے. اس کے بعد آگے ہماری محنت جاری ہے, ایک ایک گھر تک پہنچ کر ایک ایک مسلمان کو ہمیں دین پر کامیابی کا یقین پیدا کروانا ہے, کہ دین پر چلنے میں کامیابی ہے, بے دینی میں ناکامی ہے. ایمان و عمل والی مبارک زندگی اور اس کے فائدے بتانے. جیسے چیزیں بیچنے والے لوگ اپنے سامان لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں, جن کو جانتے ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں, اور نہیں جانتے ان کے پاس بھی جاتے ہیں. ارے جاتے نہیں جاتے بھائی, بولو نا بھائی, جاتے, سب کے پاس جاتے ہیں. اپنے گاؤں میں جاتے ہیں, دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں, تیسرے گاؤں میں جاتے ہیں, دوسرے ضلع میں جاتے ہیں, دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں, اور اپنا سامان لے کر. اب اس زمانے میں تو لوگ ملکوں میں جاتے ہیں,
اپنا سامان متعارف کرواتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے پاس یہ آئٹم ہے، ہمارے پاس یہ آئٹم ہے، ہمارے پاس یہ آئٹم ہے، ہمارے پاس یہ چیز ہے، اور اس سے نفع کماتے ہیں۔ ایسے ہم دین لے کر جائیں گے سب کے پاس، اور دین کے اعمال کا فائدہ بتائیں گے، ایمان کا یہ فائدہ ہے، نماز کا یہ فائدہ ہے، اللہ کے ذکر کا یہ فائدہ ہے، اللہ سے مانگنے کا یہ فائدہ ہے، اچھے اخلاق کا یہ فائدہ ہے، صبر و شکر کا یہ فائدہ ہے، راہ خدا میں جان اور مال لگانے کا یہ فائدہ ہے، جس کو فضائل کہتے ہیں۔ اللہ نے فضائل کا علم اتارا، قرآن شریف میں فضیلتیں بتائی ہیں نیک کاموں کی، ایمان کی۔ اللہ نے فضائل بتایا کہ ایمان والوں کو، عمل والوں کو ہم جنت میں جگہ دیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، کہ ہم ایمان اور عمل والوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کریں، جو ہمیشہ باہر رہیں گے۔ یہ فضیلت بیان کی اس کی، ایمان کی، اچھے کاموں کی۔ ایسے مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بیان کی قرآن شریف، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کی، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو فائدے کی چیز یہ۔ اس وقت جن چیزوں کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، لوگ اس کی بھرمار کر رہے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی لے لیتے ہیں۔ جوتوں کا فائدہ بتایا کسی نے کہ بھائی یہ 2500 کے جوتے 1200 میں ہیں، جس کے بعد 2 جوڑی ہے اس نے تیسرے جوڑی لے لی۔ ارے ہوتا ہے نا دس، ارے بھائی لے لے، ارے سستا عادت لے لیتا ہے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو تو سستا 1200 سستا نہیں مل رہا ہے، 1200 کا مہنگا مل رہا ہے، کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، پورے 1200 اس کے زیادہ جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ بھائی ایک آدمی کے پاس پہلے سے جوتے ہیں، اب اس کو 2500 کے 1200 میں مل رہے ہیں، تو اس کو 1300 کا فائدہ ہو رہا ہے کہ 1200 کا نقصان ہو رہا ہے؟ بولو نا بھائی۔ لیکن وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ 1300 کا فائدہ ہے اور لے کے رکھ دیتا ہے۔ تو اعمال کے فضائل، فضیلت سنی تو اس نے زائد 1200 روپے خرچہ کر کے لے کے رکھ، اس لیے فضیلتیں بتانی ہیں۔ ہاں، حضور علیہ السلام نے فضائل بتا کر کھڑا کیا، ایمان کی فضیلتیں سمجھائی ابتدائی دور میں مکے میں، کہ ایمان والوں کو کیا ملے گا، ایمان پر جنت ملے گی، اس کا وعدہ کیا آپ نے، کامیابی ملے گی۔ یہ کہا پہلے آپ نے جو دعوت دی اس میں یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت بڑی بات بتائی کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، بڑی فضیلت بتائی۔ ایسے جنت کی فضیلت بتائی کہ صبر کر لو کلمے پر آنے والے حالات پر، صبر کر لو، اس پر تم کو جنت ملے گی۔ پھر جنت کی نعمتیں بتائی کہ جنت میں کیا ہے۔ جنت میں نعمتیں ہیں قسم قسم کی، ہمیشہ کی وہاں زندگی ہے، ہمیشہ کی صحت قوت ہے، ہمیشہ کی وہاں جوانی ہے۔ اس کے بدلے میں ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے، اس کے بدلے میں پوری دنیا کی زندگی بھی اگر چلی جاتی ہو تو ہم اس کے بدلے میں نہیں دے سکتے، اتنی قیمتی چیز ہے۔ اس کا وعدہ کیا اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، پرہیزگاروں کو، اعدت للمتقین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد تھا کہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، متقین کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ فضائل بتائے اور رخ دنیا سے آخرت کی طرف موڑا، اس لیے کہ دنیا میں ہے انسان اثر لیتا ہے، بار بار ادھر مڑتا ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ کہیں ساتھ لے کر جاؤ، جس دکان پر کھڑے ہو وہاں وہ چیزیں بتائے، یہ دلا دو، یہ دلا دو، وہ دلا دو، تو پھر اس کا رخ موڑتے ہیں، اس کو باتوں میں لگاتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اپنے وہ یہاں کچھ مانگے کہ اپنے گھر بنا بھی لو چاہتا بھائی، اپنا فریج میں چھے اپنے گھر جانا ہمارا کاش، ارے کرتے نہیں کرتے ایسے کہ وہ بار بار ادھر متوجہ ہوتا ہے، گھٹیا سے گھٹیا چیزیں بتاتا ہے وہ بچہ جو ہے نا، گھٹیا سے گھٹیا چیزیں بتا، یہ دلا دو، وہ دلا دو، وہ دلاؤ، وہ دلاؤ، تو پھر اس کا والی ہے، ابا ہے، بھائی ہے جو اس کے ساتھ ہے، وہ اس کو بتا دے گا اپنا گھر پہ بادام نو ڈبو بھرے لو چھتیاں تھی کھائے سو اپنا چاکلیٹ چھو لیوانا، ارے کرتے نہیں کرتے ایسے۔ تو حضور علیہ السلام نے جہاں رخ دنیا کی طرف ہوا، فوراً رخ آخرت کی طرف موڑا۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ
غنیمت کے مال میں سے مجھے کچھ میں مال ملا تو میں اس میں سے بیچتا رہا، خریدتا رہا، پھر بیچا، پھر خریدا، پھر بیچا، یعنی ٹرن اوور کرتا رہا تو مجھے ایک دن میں 200 اقیہ چاندی نفع میں بچی، جو بہت بڑی مقدار تھی اس زمانے میں۔ حضور علیہ السلام نے اب سنا اور آپ کو محسوس ہوا کہ ان کے دل میں جو ہے اس کی بقات بیٹھی ہے 200 اقیہ چاندی کی، یعنی اس کو بڑے نفع کے طور پر پیش کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا کہ بھائی میں آپ کو اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز نہ بتاؤں، اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز؟ تو کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اس کو یہ 200 اقیہ چاندی سے زیادہ نفع ملے گا۔ فوراً رخ موڑ دیا دنیا سے آخرت کی طرف۔ یہ چیز ہے کہ فضائل کے راستے سے ہمیں اپنا بھی رخ موڑنا ہے، کہ جو دنیا کی اسباب کی چیزوں کی چاہتوں کی محبت دل میں گھر کر گئی ہے، اس وجہ سے عبادت میں جی نہیں لگ رہا اور عبادت رسمی ہو گئی۔ آدمی جمعہ میں بھی خطبے کے وقت آتا ہے، حالانکہ جمعہ کا تو آپ نے اہتمام کروایا اور کہا کہ جمعہ کے دن عام دنوں کے مقابلے میں جلدی اٹھا کرو۔ کب؟ صبح۔ جمعہ کی نماز تو زوال کے بعد ہوگی، لیکن آپ نے کہا کہ جمعہ کے دن جمعہ کے اہتمام میں صبح کو عام دنوں کے مقابلے میں جلدی اٹھا کرو۔ ابھی تو جمعہ کی نماز کو 10 گھنٹے باقی، وہاں سے اہتمام شروع کروایا کہ آدمی شب جمعہ میں جلدی اٹھے، صبح جمعہ ہے اور جمعہ کا اہتمام کرے، جمعہ کی تیاری کرے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کی تیاری میں کیا کرے گا کہ آدمی صاف ستھرا ہو جائے گا، غسل کرے گا، خوشبو لگائے گا، اچھے کپڑے پہنے۔ کیوں؟ گھومنے پھرنے کے لیے؟ بولو نا بھائی، کہ جمعہ کی نماز کے لیے جانا ہے، اس لیے جمعہ سے پہلے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگاوے، اور پھر جمعہ کے دن اعمال بتا دیے اور ان عملوں کی فضیلتیں بتا دی کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اور اس کی فضیلت بتائے۔ جو پڑھے گا ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، بڑے بڑے فتنوں سے آدمی محفوظ ہو جائے گا، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ فضیلتیں بتائی اس کی اور اہتمام سمجھایا۔ اس لیے ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک سیاح ٹورسٹ خلافت کے دور میں، بعد میں اسلامی جو خلافت کے ادوار ہے اس میں کوفہ گیا ہو، تو اس نے دیکھا کہ صبح صبح ابھی سورج چڑھا تھا تھوڑا سا، صبح کا وقت ہے، اور بہت سارے لوگ ایک ہی طرف جا رہے ہیں سب۔ تو لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد جا رہے ہیں صبح صبح۔ یعنی لوگ جمعہ کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جمعہ کے دن کوئی 2 گھنٹے پہلے، کوئی 3 گھنٹے پہلے، کوئی 4 گھنٹے پہلے مسجد چلا جاتا تھا، اور مسجد جا کر کیا کرتے تھے؟ مسجد کے باہر بازار لگاتے تھے۔ بولو نا بھائی، اب تو ساری مسجدوں کے باہر دکانیں کھل گئی، تو جو نماز کے لیے کشوکش ٹائم میں آیا ہے، جس کو تکبیر اولیٰ ملے گی اگر ابھی جاوے تو وہ بھی کسی دکان پر کھڑا ہو جاتا اور اس کی تکبیر اولیٰ چلی جائے، اور جمعہ کے دن بازار لگا ہوا ہے، یعنی بازار سے پتہ چلتا ہے کہ آج جمعہ ہے۔ بھئی کس کا؟ کہ جمعہ کا بازار ہے۔ حالانکہ جمعہ تو اس اہتمام کے لیے ہے کہ روزانہ تو عبادت کرتے ہی کرتے ہیں 5 وقت کی، آج اور زیادہ اہتمام کے ساتھ روزانہ کے مقابلے میں زیادہ اللہ کو یاد کریں گے، زیادہ تسبیح پڑھیں گے، زیادہ اللہ کی بڑائی کریں گے، آج زیادہ نمازیں پڑھیں گے، زیادہ اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ایک گھڑی قبولیت کی بتا دی، اس گھڑی کی تعین نہیں کی۔ اگر تعین کرتے تو لوگ اتنا ہی وقت میں دعا کرتے، لیکن تعین اس لیے نہیں کی ہے کہ زیادہ دعا مانگے۔ جیسے شب قدر کے باب میں حضرت شیخ نے لکھا کہ تعین ہٹا دی گئی اور یہ خیر ہو گئی، اگر متعین ہو جاتی تو لوگ ایک رات عبادت کرتے، اور اب متعین نہیں ہے تو بہت سے اللہ کے بندے پورا رمضان عبادت کرتے ہیں شب قدر کی تلاش میں کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہم کو مل جائے، اور بعض اللہ کے بندے سال بھر اس کو تلاش کرتے۔ فضائل میں حضرت شیخ نے ان کے واقعات لکھے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ گھڑی بتائی کہ بھئی ایک گھڑی ہے جمعہ کے دن میں،
تاکہ لوگ زیادہ دعا مانگے کہ وہ گھڑی مجھے نصیب ہو جائے، وہ گھڑی مجھے نصیب ہو جائے۔ لوٹری والے ہر وقت لگاتے رہتے ہیں پورا سارا کھو کر کے، میری کھل جائے گی، میری کھل جائے گی، میری کھل جائے گی، اور پورا سرمایہ گوا دیتے کہ وہ مال کے طالب ہیں، سب کچھ ہار جاتے ہیں۔ یہاں جو عبادت کے طالب ہوں گے وہ جمعہ کو جلدی آ جائیں گے، جو اللہ کی رضا کے طالب ہے، اللہ سے لینے کے طالب ہے، کہ جمعہ کا دن ہے 2 گھنٹے پہلے چلے جائے، مسجد جائے گا آدمی اہتمام سے، پہلی صف میں جگہ بنائے گا، دعا مانگے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، سورہ کہف پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، اور اللہ کے گھر میں اپنا وقت عبادت میں گزارے گا، اور اس پر خوش ہوگا کہ اللہ نے مجھے اس کی توفیق، اللہ سے قبولیت مانگے گا کہ اللہ تو نے توفیق دی، اس کو قبول فرما اور آئندہ بھی توفیق عطا فرما۔ ورنہ رسم ہو جائے کہ جمعہ رسم ہو گئے تو سارے لوگ آتے ہیں، لیکن خطبے کے وقت بھی باہر کھڑے ہیں، امام صاحب جب آئے اندر اس پر مصلی پر اب آ کر کھڑے ہو، اور سلام پھیر کر ایسے بھاگے جیسے 10 سال کی قید کے بعد کا قیدی چھوٹ رہا ہے، جو ابھی آ کر پڑا نہیں، جیسے سلام پھیرے ویسے بھاگنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جس عبادت کے لیے پیدا کی اس کو سکون سے ادا کرنا چاہیے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے محلوں میں ایسی فضا بنائیں کہ مسجدوں میں سکون اطمینان سے نمازیں ہو رہی ہیں، وضو خانے پر لوگ احتساب کے ساتھ وضو کر رہے ہیں، باتیں کر کے تھوڑا وضو ہے، کہ وضو پر ملنے والے اجر کا احتساب ہو کہ وضو بھی ایک عبادت ہے، اطمینان سے وضو کر کے مسجد آئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تعلیم کر رہا ہے، کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، اور مختلف قسم کے اعمال جو اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے قائم فرمائے ہیں، ان اعمال میں ہم بھی مشغول ہو رہے ہیں اور لوگ بھی مشغول ہو رہے ہیں۔ یہ ایک فضا بنانے کے لیے مسجد کی جماعتیں ہیں، مسجد وار جماعت کا ایک مقامی کام ہے، اس کی عبادت سے شروعات ہوگی، وہ ہمارا منتہا نہیں ہے، ایک ابتدا ہے کہ 100% نماز زندہ ہو، اور نماز کے ساتھ جو اعمال حضور علیہ السلام نے جو اذکار تعلیم فرمائے ہیں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، اور اسی طرح مختلف اوقات میں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار فرمائے ہیں، ان اذکار کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں، محلے کے ایک ایک گھر میں دینی فضا بنے، ہمارے محلے کا بچہ نمازی ہو، محلے میں کوئی عورت بھی بے نمازی نہ ہو، اور دینی فضا بن رہا، نماز سے ابتدا ہوگی، پھر دھیرے دھیرے لوگوں میں نماز کے ذریعے سے طاقت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی۔ نمازی آدمی کو سمجھانا آسان ہے، ایک نمازی آدمی دیگر گناہوں میں اس کو آپ لے کر بیٹھو گے، سمجھاؤ گے، وہ بات لے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو خاموش ہوگا، لیکن بات لے گا وہ۔ اس لیے پہلی کوشش ہے، حکمت بھرا طریقہ ہے، اور تدریجی طور پر اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کو فرض کیا، پھر دھیرے دھیرے دیگر احکام آئے، اور نہ کرنے کے جو کام ہیں جن سے روکا گیا ہے ان کاموں کی دھیرے دھیرے ممانعت ہوئی۔ شراب کی حرمت ایک دم سے نہیں ہو گئی، پہلے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ لوگ شراب پیتے تھے، سبھی پیتے تھے، عام تھا وہاں پر، اور نماز میں بھی شراب پی کر آتے تھے، جب نماز آئی تو شراب تو پہلے سے پیتے تھے، اور نماز کا حکم آیا تو اب شراب بھی پی رہے، نماز بھی پڑھ رہے، تو پھر یہ پہلا حکم یہ آیا کہ تم جب نماز کے لیے آؤ تو شراب پی کر بتاؤ۔ اللہ نے دھیرے دھیرے اس کو ختم کیا، پہلے ہی منع کیا، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھا کر پورے شراب کو ہی حرام قرار دیا کہ اب آئندہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نشہ آور چیز کا استعمال کرے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس سطح سے محنت کا، ملاقاتوں کا نظام کریں، اور ہر مسلمان اس میں شریک، ہر مسلمان کے ذمہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاوے، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، بستی والوں کو بھلائیوں کی طرف لانا۔ سیدھے سے ہم منکر سے ان کو ہٹانے کی بات کریں گے تو بھی قبول، ان میں استعداد ہی نہیں ہے، استعداد نہیں، اس لیے ان کو معروف کے راستے سے ابتدا کرواؤ، معروف کے راستے سے۔ بھی نماز کے لیے ہم بلا رہے ہیں، اس کو تعلیم کے لیے بلا رہے ہیں،
گشت کے لیے بلا رہے، بھائی اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ جب وہ کرتا ہوگا تو دھیرے دھیرے اس کا شعور بیدار ہوگا، اس کو احساس ہوگا، اس کا دل اسے خود کہے گا کہ میں بھی غلط کرتا ہوں۔ تو اب اول نمبر تو وہ اگر سلیم الطبع ہے خود چھوڑ دے گا، نہیں ہے اتنی چیز تو پھر اب کسی کے کہنے پر وہ غلط کام چھوڑے گا۔ اس لیے ایک حکمت بھرا یہ طریقہ ہے، مسجد کی جماعت کے عنوان سے ہر جگہ مسجد اور جماعتیں قائم ہوئی، اس لیے کوشش کریں کہ اپنی مسجد کی جماعتوں کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی 5 وقت کی نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کی پابندی کے ساتھ روزانہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جس کے پاس جتنا وقت ہے، 2.5 گھنٹے تو کم سے کم ہے، وہ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے، اور اتنا وقت عموماً اکثروں کے پاس ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے ایسے محلے بستی میں جن کے پاس اتنا وقت فارغ نہ ہو۔ ہاں پھر آدمی نے اپنی ضرورتیں اتنی پھیلا رکھی ہیں تو اس کو تو 48 گھنٹے کا دن بھی کم پڑے گا، اور آدمی نیند کا ایسا عادی ہوگا کہ اس کو تو دن بھر سونا بھی ناکافی ہوتا ہے، وہ تو بیمار ہے۔ وہ کون ہے کہ بیمار ہے، کہ بعضوں کی نیندی پوری نہیں ہوتی ہے، اور بعضوں نے ضرورتوں کو اتنا پھیلا دیا ہے، جیسے اس وقت عمومی وبا ہے کہ ضرورتوں کو اتنا پھیلایا ہے، گھر میں بھی عورتوں کو دیکھتے ہیں صبح سے لے کر رات تک وہ کچن میں ہے، یہاں صفائی میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، گویا کہ یہ پیدائش اس لیے ہوئی ہے، حالانکہ مقصد پیدائش کا تو عبادت ہے، مقصد حیات عبادت ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، لیکن مردوں نے کاروبار کو اتنا پھیلایا ہے کہ کوئی صبح سے نکلا رات تک، پھر رات میں فون پر لگا ہے 12 بجے تک، پھر سو رہا ہے، صبح اٹھتے پھر فون پکڑ رہا ہے، اور کماتا کتنا کہ 20,000 روپے۔ روزی تو مقدر کی، جتنا اللہ کی عبادت کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ ہم اپنی دنیا میں لگیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانیاں کر دے گا، برکت دے دے گا۔ ہاں، اور جتنا دین سے دور ہو کر لینے جائیں گے اتنا مشغول ہو جائیں گے، جتنا عبادت چھوڑ کر، اعمال چھوڑ کر ہم روزی میں لگیں گے اتنی روزیاں مشکل ہو جائے گی، اور جتنا یقین کی کمزوری کے ساتھ لگیں گے اتنی بھی مشکل ہوگی، اور جتنا اللہ پر یقین کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سنوارتے سنبھالتے ہوئے اپنی دنیا میں لگیں گے، وہ دنیا آسان ہو جائے گی۔ جیسے حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ، دین کی دعوت کے ساتھ دنیا میں، تجارت میں، کھیتی باڑی میں لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارتوں میں، ان کی کھیتیوں میں، ان کی زمینوں میں، ان کی اولادوں میں ایسی برکتوں کے دہانے کھولے، ایسے دہانے کھولے کہ صدیوں تک ان کی نسلوں نے کھایا، اور ان کے مال میں سے دنیا کے لوگوں نے کھایا، اتنا اللہ نے ان کو دیا۔ پھر برکتوں کے دہانے کھلتے۔ ہاں، اس لیے اللہ کے اوپر یقین کریں، اور اعمال و عبادت کے ساتھ ہم اپنی دنیا میں لگیں، اور حلال کمائی میں لگیں۔ حلال کمائی کرنے کا حکم، طلب الحلال جو ہے، فرائض کے بعد جو فریضہ قرار دیا، وہ حلال کمانے کو کہا ہے، حرام کمانے کو کسی کو نہیں کہا۔ اللہ نے سب کے لیے حلال روزی کا انتظام کیا ہے، سب کے لیے حلال کا انتظام ہے۔ آدمی اپنے عمل سے اس کو خراب کرتا ہے، ایک تاجر جھوٹ بول کے روزی حرام کرتا ہے، ورنہ اس کا مال تو حلال تھا۔ ایک کاشتکار جھوٹ بول کے اپنا مال حرام کرتا ہے، ورنہ اس کے لیے حلال روزی کا انتظام ہے۔ کوئی آدمی سود ملا کر اس کو حرام کرتا ہے، کوئی دھوکہ دے کر حرام کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، اللہ نے حلال کا انتظام کیا ہے۔ آدمی اپنی عبادت اور اعمال کے ساتھ حلال روزی میں جائے گا تو پھر اللہ اس پر برکت ڈالے گا۔ اس لیے طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو برکت کا ہے، برکت کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ کمانے میں بھی آپ نے طریقہ سمجھایا، نماز بھی آپ کے طریقے پر، تو کمانا بھی آپ کے طریقے پر ہوگا، پورے احتیاط کے ساتھ، اپنے تجارت کے مسائل کے دھیان کے ساتھ، اور تجارت کے فضائل کا بھی دھیان رکھیں گے تو کمانے میں، تجارت کرنے میں مزہ آئے۔ وہ ایک صحابی نے دکان کھولی تھی، ایک مدت تک چلائی پھر بند کر دی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیوں بند کر دی؟ بولے میں نے تو دکان کھولی تھی ایک فضیلت حاصل کرنے کے لیے،
اور وہ فضیلت کون سی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ بیچا ہوا مال واپس لینے کی کیا فضیلت ہے اس کی؟ کہ جو آدمی بیچا ہوا مال واپس لے گا اس کو اللہ پاک جنت میں محل دے گا. بولے میں تو دھندا ایسا کرتا نہیں تھا جس میں مال کچھ کرا ہو، لیکن میں نے فضیلت سنی تو میں نے دکان کھولی، لیکن اتنی مدت تک کوئی آئے نہیں واپس لے کر. اب آج آ گیا آدمی تو میں نے دکان بند کر دی کہ میری فضیلت ہو گئی. تو فضیلت کا دھیان ہوگا تو آدمی بورڈ لگائے گا کہ ویچے لو مال پاچھو لیوا ما اوشے. اور فضیلت کا دھیان نہیں ہوگا تو کیا بورڈ لگائے گا کہ ویچے لو مال دکان چھوڑا پچی واپس لیوا ما آوے نہیں. وہ فضیلت کے دھیان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے تو غریب کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، غبن نہیں کرتے تھے. یہ محنت سے مطلوب ہے کہ ہماری زندگیوں میں حلال و حرام کی تمیز آ، ہماری معاشرت میں دین آ. اس کے لیے گھروں میں تعلیم ہے کہ روزانہ اپنے گھر والوں کو بھی بچوں کو لے کر بیٹھیں 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. دھیرے دھیرے جب محنت رخ پر پڑے گی تو طبیعت چلے گی. تعلیم میں بھی اپنی بیوی کو بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ازواج مطہرات، بنات طیبات اور مہاجرین و انصار کے قصے سناویں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. یہ وہ جماعت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہے. یہ حضور علیہ السلام کے صحبت یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر سب سے پہلے بڑی قربانیاں دی اور انہوں نے ایسی زندگی گزاری جیسی اللہ نے چاہی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا. ہم اپنے بچوں کو ان کا تعارف کرائیں، ان کی پہچان کراویں. بچوں کو ان کی پہچان کراویں کہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم، حسن، حسین، آپ کا گھرانہ رضی اللہ عنہم. اپنے بچوں کو تعارف کرائیں گے. اپنی بیویوں کو ہم ازواج مطہرات کا تعارف کراویں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی ذہین و فطین خاتون ہے، تاجرہ عورت کی، بزنس وومن. بزنس مین ہوتے ہیں، وہ بزنس وومن تھی اور بڑی تجارت کرتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اسلام قبول کیا اور پھر اپنا پورا جان مال سب کچھ اسلام کے خاطر لگا دیا. بڑی وفاداری کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ حضور کا ساتھ دیا انہوں نے. اپنی بیویوں کو ہم سکھاویں، سمجھاویں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل جوان ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی اور حضور سے علم حاصل کیا اور آپ کے بعد پھر وہ علم امت کو پہنچایا. یہ ہمارے ذمے ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہم یہ سکھاویں تاکہ ان کا وہ جذبہ بنے کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ جیسی بنے. اور اگر وہ نہیں سکھایا اور ان کو روزانہ اخبار لا کر دے دیا اور پورتیاں دے دی اخبار کی تو وہ اندر دیکھ کے وہی بننا چاہے گی. اور موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا تو پتہ نہیں کیا بننا چاہے گی. ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنے گھر کو منور کرے. تعلیم و تربیت کا یہ بہترین آئیڈیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ازواج مطہرات، بنات طیبات کہ جن کے پاس ایمان و عقائد، جن کے پاس عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، راہ خدا میں انفاق، یہ ساری چیزوں میں بے مثال ہیں، جن سے اللہ راضی ہے. کلم وعد اللہ الحسنى اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو مثال بنایا گیا. اس لیے ان کی زندگی کی، ان کی سیرت ہے حکایت صحابہ جو ہے. فضائل اعمال میں جو پہلا جز ہے حکایت صحابہ مختصر ہے. پھر نماز کی فضیلتیں ہیں، روزوں کی فضیلتیں ہیں، اخلاق کی فضیلتیں ہیں، صدقہ خیرات کی فضیلتیں ہیں، دنیا کی بے رغبتی آخرت کی رغبت ہے، ماں باپ کی قدر اور ان کی خدمت ہے. بنیادی جو مضامین ہیں جو ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہیں، ارکان اسلام ہیں اور چند ضروری بنیادی مضامین ہیں جس میں جو رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں. اپنے گھروں میں فضائل کے حلقے قائم کریں اور اپنے گھر والوں کو وقت دیں. باہر کے ماحول سے اپنا وقت بچاویں. یہ ایمانی زندگی کا حصہ نہیں ہے. بازار آباد کرنا، چوپال اور چوراہوں پر بیٹھے رہنا
اور پان کے گلے دن بدن ہر کارنر پر کھولتے ہوئے اسی کو آباد کرنا، یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی ہمارے لیے فخر کی چیز نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو رات میں 3 بجے بھی جاؤ تو ہوٹل کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ رات میں 3 بجے کوئی کھانے کا وقت ہے؟ ارے بولو نا بھائی، رات میں 3 بجے ٹھیک ہے، کوئی مسافر بھولا بھٹکا ہے، کسی کا مہمان بن جائے گا، یا ان کے لیے کوئی ایک ہوٹل کا ہی ہے تو ٹھیک ہے، باقی یہ کوئی کھانے کا رات میں 12 بجے کھانے کا وقت، پوچھے دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر سے جا کر کہ رات 12 بجے کا وقت کھانے کا وقت، یہ تو سونے کا وقت۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے محلے بھائی، نوجوان جلدی جا کر سو جاؤ، جائے کہ ہم اس پر فخر کر رہے ہو، اس مردہ کلچر پر، اس پر دنیا لعنت بھیجتی ہے کہ رات رات برباد کر دے ہوٹلوں پر، بازاروں میں، جس پر دنیا دار لوگ تھوک چکے ہیں، جن کے سامنے آخرت نہیں ہے، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اور جن کے پاس آخرت ہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ہیں، جس نبی علیہ السلام نے فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی نہ کرو، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات آرام کے لیے، کہ عشاء کی نماز مسجدوں میں باجماعت ادا کر کے، اگر موقع عشاء کے بعد کچھ تعلیم تعلم ہے، کچھ فضائل کے حلقے ہیں، کچھ آدمی اپنی عبادت کر رہے ہیں، کوئی ذکر اور دعا میں ہیں، اپنے معمولات پورے کیے ہیں، اب لوگ گھر جا رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف، اور اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کی خبر لے رہے ہیں، ان کے اخلاق کی، ان کے دین کی، ان کے ایمان کی، اور پھر وقت پر آرام کر کے رات کا وہ وقت جو نبیوں کا وقت ہے، جو صدیقین کا وقت ہے، جو صلحاء کا وقت ہے، جو اللہ کے پیارے اور نیک بندوں کا وقت ہے، کہ جس وقت میں وہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور راتوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں پوری امید کے ساتھ اور اس سے ڈرتے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے جان مال، اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت بتائی۔ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ یہ صبح اٹھ کر توبہ استغفار کرتے ہیں، جائے کہ فجر کا وقت ہو جائے تب بھی جانور کی طرف پڑے، لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب وہ کلچر ختم ہوگا، کہ رات میں ہوٹلیں کھل رہی ہیں، بازار آباد ہو رہے ہیں، اور گناہوں کے سارے دروازے کھل رہے ہیں، صرف لایانی اور اسراف نہیں ہے اس میں، بلکہ گناہوں کے سارے دروازے کھل رہے ہیں۔ اسی رات کی فرصتوں میں زنا، شراب اور دیگر جتنے قسم کے مفاسد ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے محلوں میں وقت دیں، ہم ایک ایک گھر جا کر نوجوانوں کی منت سماجت کریں، ان کی خوشامد کریں، اپنی اولاد ہے تو ان کے ہاتھ جوڑیں۔ خالی اتنا کہنا کافی کہ مانتے نہیں ہیں، اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا۔ جن کے بارے میں ہمیں تاکیداً کہا گیا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے عَلِّمُهُمُ الدِّينَ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو دین سکھاؤ، یہ ذمہ ہے ہمارے، ان کے پیچھے لگنا ہوگا۔ جیسے جن کو ڈاکٹر بنانا ہے وہ اپنے بچوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جن کو انجینئر بنانا ہے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جن کو انگلینڈ امریکہ بھیجنا ہے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے کہ اس کو انگلینڈ تک پہنچانا ہے، اس کو امریکہ تک پہنچانا ہے۔ کیا بچوں کو جنت تک نہیں پہنچانا ہے؟ اپنی اولاد کو جنت تک نہیں پہنچانا ہے؟ تو ہم جو دیکھیں ذرا اس باپ کو جس کو بیٹے کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، وہ کتنا فکر مند ہے، اور اس باپ کو بھی دیکھو جس کو جنت تک پہنچانا ہے، وہ باپ کتنا فکر مند ہے۔ خالی اتنا کافی نہیں ہوگا کہ بچے مانتے نہیں ہیں، ان کو محبت سے، نرمی سے سمجھا بجھا کر، ہاتھ جوڑ کر، پیر پکڑ کے، کبھی آنکھ دکھا کر، ایک اسلوب اختیار کر کے اپنی اولادوں کو ہمیں ان غلط راستوں سے بچانا ہوگا، ہوٹل بازی سے بچانا ہوگا، ورنہ وہ آج محلے کی ہوٹل پر بیٹھ رہا ہے، کل کو بازار میں جائے گا، پرسوں ہائی وے کی ہوٹل پر جائے گا اور آوارگی کرے گا، یہ عیاشی کرے گا۔
اپنے باپ کے مال سے وہ عیاشی کر کے خود بھی مجرم بنے گا اور اپنے باپ کو بھی اللہ کے حضور مجرم بنا کر پیش کرے گا۔ یہ گھر کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو وقت دے، بچوں کو لے کر بیٹھے، بچپن سے لے کر بیٹھے اور ایک نیت کے ساتھ تعلیم کریں کہ ہمیں اپنے گھر کی تعمیر کرنی ہے، اپنے بچوں کو ایمان سکھانا ہے، اعمال سکھانے ہیں، ان بچوں کو نمازی بنانا ہے، ان میں تقوی پیدا کرنا ہے، ان کی زبان پر حیا پیدا کرنی کہ یہ زبان سے گالی گلوچ والے نہ ہو جائے، یہ آوارگی کی طرف نہ چلا جائے۔ 24 گھنٹے آدمی اس دھیان کے ساتھ فکر کے ساتھ ہوگا، شام کو جا کر آنے وال پوچھے گا، ان کی کوئی بری چیز ہوئی ہے تو تنبیہ کرے گا، ان کو نصیحت کرے گا، اس کے اسباب اختیار کرے گا۔ اب ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے تو ان کے لیے بہترین تعلیم کا نظام کرے گا۔ جن کو میتھ سائنس پڑھانا ہے وہ ہزاروں روپے فیس دے کر بچوں کو میتھس اور سائنس پڑھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جن کو ڈاکٹر بنانا ہے وہ تو ان کو 200 400 500 کلومیٹر تک چھوڑ کر ان کے لیے انتظام کرتے ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا نہیں چاہ رہے، ان کو جنت میں لے جانا نہیں چاہ رہے۔ اگر یہ چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کچھ وقت دینا ہوگا، اور اگر وہ نیک بن گئے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ان کا والی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی تھی جب ان کے سالے نے آ کر ان سے کہا کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں لیکن آپ کے پیچھے کوئی ایسی بڑی میراث نہیں ہے جس سے آپ کی اولاد کو نفع ہو، اگر آپ چاہو تو میں آپ کو کچھ ہدیہ کروں تاکہ آپ کے بچوں کو میراث میں حصہ مل جاوے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ سچ کہہ رہا ہے تو دے گا؟ تو بولے ان سے کہا کہ ہاں ضرور دوں گا، کیوں نہیں دوں گا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مال جو تو مجھے ہدیے میں دینا چاہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کو دے دے جس سے تو نے اور تیرے باپ دادا نے ظلمن حاصل کیا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس حکومت تھی اور حکومت میں کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تم ان لوگوں کو واپس لوٹا دے جن سے تم نے لیا ہے، میں نے تو اپنے بچوں کو تقوی سکھایا ہے، اور تقوی والوں کا اللہ والی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ نیک لوگوں کا خدا والی ہے۔ اگر میری اولاد نیک ہے تو اللہ ان کا بہت بڑا ہے، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، تو کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ہمارے ذمہ تو یہ تھا کہ ان کو تقوی سکھاتے، ان کو قرآن پڑھاتے، ان کو اخلاق سکھاتے، اور پھر ان کو اب اللہ کے سپرد کرتے۔ اب اللہ ان کا والی، وہ تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، آگے پڑھائی کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے نیکی اور تقوی کے ساتھ کریں گے، اللہ کو راضی کر کے کریں گے، تو پھر یہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی اور ان کی بھی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ نہ ہوا، ان کے ایمان و اعمال کی اور ان کے اخلاق کی تربیت پر توجہ نہ ہوئی اور ان کو چاہے کچھ بھی بنا دیا ہے، وہ کچھ تو بن جائیں گے مسلمان نہیں رہیں گے، وہ کچھ تو بن جائیں گے فرما بردار اولاد نہیں ہوگی، یہ ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر پائیں گے کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا ہے، انہوں نے جو پڑھنا تھا وہ تو پڑھا نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ گھروں میں ماحول بناوے تعلیم کا، تربیت کا، عبادت کا، ذکر کا، دعاؤں کا، خدمت کا ماحول بناوے، اپنے بچوں کو خدمت کا عادی بناوے۔ ہاں، اپنے بچوں سے خدمت کرواوے، اپنے ابا کی خدمت کرواوے، دادی کی خدمت کراوے، نانی کی خدمت، ان کو ترغیب دے اس کی، گھر کے بڑے بوڑھوں کی خدمت سے شروعات کراوے، ان کو عادت بناوے، محلے کے لوگوں کی خدمت ان سے کراوے۔ خدمت تو عبادت ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کی خدمت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے رعایا کی خدمت کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے رعایا کی خدمت کر رہے ہیں۔ فضائل کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں واقعات ملیں گے کہ حضرت عمر کس طرح وہ رات کے اندھیرے میں وہ زچہ کی زچگی میں اپنے خادم کے ساتھ گئے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بورا میرے کندھے پر رکھ دے۔ وہ غلام کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین میں اٹھاؤں گا اس کو۔ تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ امیر المومنین ہے، پوری دنیا پر جن کی حکومت ہے، وہ بھورا اٹھا کر ایک زچگی کا علاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ایک عورت درد ذہن میں ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے اپنے ساتھ ایک نوکر کو لے کر جا رہے ہیں۔ خدمت اپنے بچوں کو کراوے، ابا کی خدمت کرے، دادا کی کرے، دادی کی کرے، محلے کے بوڑھے مسلمان ہیں ان کی خدمت کرے، مسجد میں جاوے تو مسجد کی خدمت کراوے ان سے،
اللہ کے مہمان آویں تو ان کی خدمت ان سے کراویں۔ انفرادی اجتماعی موقع پر بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں خدمتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خدمتیں اجرت پر نہ ہو جاویں کہ شادی بیاہ میں اب تو کھانا کھلانے والے لوگ اجرت پر لاتے اور لڑکیوں کو لاتے کہ 2-5 مسلمان جمع ہوئے تو وہ 2-5 مسلمان جمع ہو کر کھاویں کھلاویں، خدمت کراویں۔ خدمت عبادت ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے دوڑے بھاگے نہ جاوے اس الٹے کلچر کی طرف جس پر اہل یورپ تھوک چکے ہیں، جس پر وہ بھی تھوک چکے ہیں۔ ہم حضور والے کلچر کی طرف آویں۔ آپ کی معاشرت میں حیا ہے، آپ کی معاشرت میں سادگی ہے، آپ کی معاشرت میں پاکی ہے، کپڑوں کی، جگہ کی، اسباب کی، معاشرت کی، ہر چیز کی پاکی اور صفائی کو آپ نے پسند کیا ہے۔ آپ کی معاشرت میں حیا اور سادگی ہے۔ اپنی شادیوں کو، اپنے دیگر گھریلو امور کو سادگی پر لاوے، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھروں میں فضائل کے تعلیم کے حلقے لگا کر اپنی بچیوں کا ذہن بناویں، جوان بیٹوں کا ذہن بناویں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، ازواج مطہرات اور بنات مطہرات کو ان کو تعارف کراویں، خالی نام یاد کروانے کی حد تک نہ رکھیں بلکہ ان کی زندگی کا ان کو تعارف کراویں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب ذاتی حضرت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار، حضرت حسنین کی والدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ گزرے ان کی بیوی ہیں، ان کی زندگی دیکھو کتنی سادگی کے ساتھ ہے، کیسی حیا اور پاکی کے ساتھ ہے، کیسی اللہ کی عبادت کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کا تعارف کروائیں تاکہ زندگیوں میں وہ سادگی اور حیا پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس باہر کے ماحول سے اپنے آپ کو بچاویں۔ مسجدوں کے باہر بھی بازار آباد نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بازار ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کا سامان ملے گا وہاں، ضرورت کے لیے جائیں گے، ضرورت سے واپس آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بات فرمائی کہ بدترین جگہ بازار ہے۔ شر البقاء الاسواق وخیر البقاء المساجد۔ اس بازار میں تجارت کرنے والے مہاجرین و انصار تھے، عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان تھے جس بازار میں تجارت کرنے والے، اور جس بازار والوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی خرید و فروخت اور ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بدترین جگہ بازار۔ کیا وجہ ہے اس کہ وہاں غفلت ہوتی ہے، لایانی ہوتی ہے، ایران توران ہوتی ہے، سچ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور مسجد ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے، دین سیکھنے سکھانے کی جگہ ہے۔ اپنے آپ کو بازاروں کا عادی نہ بنا۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ راستوں پر مت بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ضرورت کے لیے بیٹھتے۔ اس زمانے میں دکانیں آفیسیں تو تھی نہیں، جیسے ہٹ بازار لگتے ہیں دیہاتوں میں، ہٹ اس طرح کے بازار لگتے تھے وہاں۔ حضور نے منع کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ضرورت کے لیے جاتے ہو۔ کیا ضرورت ہے؟ وہ تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا اگر تجارت کے لیے جاتے ہو تو ٹھیک، لیکن پھر بھی راستے کا حق ادا کرو۔ کیا حق بتایا؟ پھر کہا کہ راستے میں ایک طرف بیٹھو، راستے کے بیچ میں مت بیٹھو، یہ راستے کا حق ہے۔ اور تم وہاں پر ہو، کوئی بھولا بسرا آوے تو اس کو راستہ بتاؤ، اور وہاں رہتے ہو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ تو بازار میں رہتے ہوئے نیک کام کرنے کو کہا، چہ جائے کہ نیک کام کرنے والا مسجد چھوڑ کر بازار چلا جائے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس غلط زندگی سے بچاؤ اور اپنی نسلوں کو برباد کرنے سے بچاؤ، ورنہ ہماری نسلیں ہمارے پیچھے وہی جائیں گی، اور وہ چوکوں پر، چوراہوں پر، چوپالوں پر مال بھی ضائع کرے گی، وقت بھی برباد کرے گی، اور جتنی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں وہ انہی بیٹھکوں سے شروع ہوتی ہیں اور گھروں میں فساد مچاتی ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ وقت ہمارا مسجدوں میں لگاوے، روزانہ تعلیم میں اپنے گھر میں لگاوے، گھر گھر کی ملاقاتوں میں، محلوں میں چل پھر کر ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر اس کو سمجھانے میں لگاوے۔ آپسی گھریلو امور ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی میں لگاوے۔ کوئی بیمار ہے اس کی عیادت میں لگاوے، کوئی مصیبت میں ہے اس کی تعزیت میں لگاوے، کوئی بوڑھا معذور کمزور ہے اس کی خدمت میں لگاوے۔
اللہ کی عبادت تلاوت ذکر میں لگاویں. دین نہیں جانتے ہیں تو دین سیکھنے میں لگاویں, قرآن پڑھنے میں لگاویں. اتنے اچھے اچھے کام چھوڑ کر ہم ایسے گھٹیا کاموں میں لگ جاویں جس میں غیبتیں ہو رہی ہیں, اور جس میں چغلی ہو رہی ہے, جس میں تیری میری ہو رہی ہے, اور جس میں ایک دوسروں پر لان تان گالی گلوچ ہو رہی ہے, اور قسم قسم کی بے حیائی ہو رہی ہے. اللہ ایسی مجلسوں سے ہماری حفاظت فرما. اس لیے نیت کرے سب انشاءاللہ کہ اپنا وقت ان سارے لایانی سے بچا کر مسجد کے ماحول میں لگائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹے, ورنہ 3, 4, 5, 6 جتنا وقت آپ کے پاس ہے وہ مسجد کے اعمال میں اور مسجد کی محنت میں, کہ مسجد سے چل پھر کر لوگوں کے پاس جا کر 2.5 گھنٹے میں دین کی بات کرنے میں اور ایک دوسروں کو دین کی محنت اور دعوت کے لیے تیار کرنے میں لگاؤ گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے؟ اللہ سب کے لیے آسان فرماوے. اچھا, تعلیم اپنے گھروں میں کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرماوے. اور اسی طرح ہر مہینے 3 دن لگاوے, 27 دن اس سارے عملوں کے اہتمام کے ساتھ تجارت کریں, حلال کماوے. نوکری کر رہے ہیں ایمانداری سے کریں, ان سارے کاموں کی پابندی کے ساتھ. اور 3 دن کا اپنا ایک ہفتہ طے کر کے 3 دن راہ خدا میں لگاؤ. اپنے قرب و جوار کے دیہاتوں میں جاوے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں, قسم پرس ہیں, دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے, ان کے پاس جا کر ان کو ایمان عمل کا راستہ بتائیں گے, وہی ان کے حالات کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ ہے. اس کے لیے 3 دن کا اپنا ہفتہ طے کریں, اور ہر مہینے پابندی سے مسجدوں سے جماعتیں بناؤ, بلکہ ایک مسجد سے کئی جماعتیں جائیں, ایک ہفتے میں, دوسرے ہفتے میں, تیسرے ہفتے میں, چوتھے ہفتے میں, اور ایک مسلمان راہ خدا میں نکل کر اپنا دین خود سیکھ رہا ہو, دوسروں کو دعوت دے رہا ہو. اس طرح کی اپنی مسجدوں میں بھی فضا بنائیں گے, اور اپنے قرب و جوار میں جا کر ہر مہینے 3 دن لگاؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرماوے. اور ہر سال اپنے وقت کی تعین کے ساتھ اللہ توفیق دے 4 مہینے لگاؤ. اللہ ہی کے دیے ہوئے 12 مہینے ہمارا اپنا ہے کیا؟ ہمارا کیا ہے؟ اللہ ہی کے دیے ہوئے 12 مہینے ہیں, اور اسی کی دی ہوئی زندگی ہے. پوری زندگی دے دے تو بھی سستا سودا ہے, لیکن اگر نہیں ہمت ہو رہی ہے 8 مہینے اپنے کام کاج کاروبار کے ساتھ مقام پر کام کریں, 4 مہینے راہ خدا میں لگا دیں. اتنی بھی ہمت ابھی نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم ہر سال 1 چلہ اپنے وقت کی تعین کے ساتھ ضرور لگاؤ گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے؟ اچھا دیکھو, ابھی تو عصر کی نماز کو تقریباً 1 گھنٹہ اور 8-9 منٹ باقی. صحیح ہے؟ کتنے بجے؟ 4:55 کا نماز. اس وقت بات کو ختم نہیں کیا, ابھی ہمارا کام جاری ہے. تبلیغ میں 6 نمبر ہے نا, کتنے نمبر ہے؟ 6ٹھا نمبر کون سا ہے؟ بولو نا بھائی. دعوت اللہ, خروج فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نکلنے کی اب ترتیب بنانے کی ہے پورے مجمع کی. تو ابھی حضرات اعلان کریں گے کہ حلقے کو اٹھائیں گے, تو کوئی آدمی دوسرا اٹھ کر باہر نہ جائے. جس حلقے کو پکارا جائے اٹھیں, مسجد وائز بیٹھیں, اور جیسے ابھی آپ حضرات نے ارادہ کیا کہ روزانہ 2.5-3 گھنٹے 4-5 گھنٹے لگائیں گے, ہر مہینے 3 دن لگائیں گے, اور سالانہ اپنا 4 مہینے چلے کے اوقات کی تعین کریں گے, تو اپنی اپنی مسجد کی سطح پر بیٹھ کر آپ مقامی کام کے عزائم کریں. اپنے لیے ہر آدمی اپنے لیے کیا کرے,